احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد كلهم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ان آیات میں قوم عاد کے واقعے کو بیان کیا۔ یہ قوم عاد، اس کے دو لقب ہیں، ایک عاد اور ایک ارم۔ عاد اور ارم کیونکہ یہ قوم عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھی۔ اس کو کبھی اس کے باپ کے نام پر عاد اور کبھی اس کے پردادا کے نام پر ارم کہہ دیتے ہیں۔ قوم عاد کو ذات العماد اس لیے کہا گیا کہ ان کے قد و قامت بڑے طویل تھے، بڑے لمبے تھے۔ یہ قوم اپنے ڈیل ڈول میں اور طاقت و قوت میں تمام قوموں سے ممتاز تھی۔ ان جیسے قد آور لوگ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا نہیں کیے۔ اس قوم میں دو بادشاہ تھے جو بڑے زبردست گزرے ہیں، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرنے کے بعد سلطنت کو کمال عروج پر پہنچا دیا۔ 400 سے زائد بادشاہ اس کے مطیع و فرما بردار تھے، اور روئے زمین پر کسی بادشاہ کو اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس لیے وہ مغرور اور متکبر ہو کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس زمانے کے علماء نے اسے بہت سمجھایا، خدا کا خوف دلایا، اللہ کی عبادت کی رغبت دلائی، مگر وہ نہ مانا اور کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے تو میں کسی کی عبادت سے اور کیا حاصل کروں۔ اس سے کہا گیا کہ یہ دنیا کی دولت فانی ہے، آخرت ابدی ہے، اللہ کی عبادت سے ایسی جنت ملے گی کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اور اس جیسی جنت نہ کسی نے دیکھی نہ کسی نے سنی جو اس کے اندر نعمتیں ہیں۔ اس نے علماء سے جنت کی خوبیاں پوچھی، وہ ان کو جنت کی خوبیاں بتانے لگے کہ اس جنت میں یہ ہوگا، اس جنت میں یہ ہوگا، اللہ نے وہ جنت ایسی بنائی ہے۔ جب انہوں نے وہ ساری خوبیاں بتائیں کہ ایسی ہوگی جنت، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، میں تو ایسی جنت زمین پر بھی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے 100 معتبر فن تعمیر ماہرین کو جنت کی تعمیر پر مقرر کیا، اور ہر ایک کے ساتھ 1000 آدمی لگا دیے، اور حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی کانیں تلاش کرو اور ان کی اینٹیں بناؤ، دفینے اور خزانے سب نکال لو، اور کوہ عدن کے قریب ایک 40 کوس مربع شہر ارم کی بنیاد ڈال دی۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری اس نے کھدوائیں کہ وہ پانی کے قریب پہنچ گئیں۔ پھر ان کو
سنگ سلیمانی سے بھروایا۔ جب وہ بنیادیں زمین کے برابر آ گئیں تو اس کے اوپر سونے اور چاندی کی اینٹوں کی اس نے تعمیر شروع کروائی۔ 500 گز بلند اس نے دیواریں رکھی۔ جب سورج نکلتا اور اس کی شعاعیں ان دیواروں کے اوپر پڑتی تو آنکھیں چکا چوند ہو جایا کرتی تھیں۔ آنکھ بھر کر اس دیوار کو نہیں دیکھ سکتے تھے، نظر ٹکتی نہیں تھی ان دیواروں کے اوپر۔ پھر اس 4 دیواری میں اس نے 1000 محل تعمیر کروائے۔ ہر محل میں 1000 ستون تعمیر کیے گئے اور ہر ستون کو جواہرات سے مرصع کیا گیا، اور شہر کے درمیان ایک نہر جاری کی گئی، اور ہر مکان میں حوضیں بنائی گئیں۔ اس نہر سے ہر مکان تک ایک چھوٹی نہر جاری کی گئی جس سے وہ حوضیں لبالب بھری رہتی تھیں، اور ہر مکان سے فوارے اچھلتے رہتے تھے۔ ان نہروں کی پٹڑیاں یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئی تھی۔ نہروں کے کنارے پر درخت لگائے گئے تھے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے، اور پھل پھول موتیوں اور یاقوتوں کے تھے۔ محلات کی دیواروں پر مشک و زعفران، عنبر و گلاب کی لپائی کرائی گئی، اور سونے چاندی کے پانی سے اس کی لپائی کرائی گئی۔ یاقوت، جواہرات کے خوبصورت خوش آواز پرندے بنا کر اس نے درختوں کے اوپر بٹھائے۔ شہر کے گردا گرد 1000 مینار تعمیر کرائے گئے، اور وہ مینار بھی سونے کے تعمیر کرائے کہ جن پر حفاظتی فوجیں بیٹھتی تھیں۔ جب شہر بن کر تیار ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ پورے شہر میں عمدہ قالین اور ریشمی فرش بچھا دیے جائیں، اور سونے کے برتنوں سے محلات کو سجا دیا جائے، اور کسی نہر میں دودھ، کسی میں شہد، کسی میں شراب، کسی میں شربت، کسی میں پانی جاری کر دیے جائیں۔ بازاروں اور دکانوں کو بھی کمخواب اور زربفت سے سجا دیا جائے۔ سب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہیں۔ شہر کے باشندوں کو انواع و اقسام کے عمدہ پھل پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ بن کر مکمل تیار ہو گئی تو بڑے غرور کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہمراہ اپنی اس جنت کی طرف چلا، اور واعظوں سے کہا کہ تم مجھے کہتے تھے کہ ایسی جنت ہے، اس کے اندر یہ نعمتیں ہیں، وہ ایسی جنت ہوگی، آؤ تم دیکھو۔ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کہتے تھے کہ میں کسی دوسرے کے سامنے پست و ذلیل ہوں، میں کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر جھکاؤں۔ آؤ میری شان و شوکت والی جنت کو دیکھو، میری بے نیازی اور دولت اور ثروت کا تم اپنی کھلی آنکھوں مشاہدہ کرو۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا تو لوگ غول کے غول اس شہر ارم یعنی اس جنت کے دروازے پر اس کے استقبال کے لیے آئے، اور زر و جواہر اس پر نچھاور کرنے لگے۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت کے دروازے پر پہنچا، ایسی حالت میں کہ ایک قدم اس کا دروازے کے اندر ہے اور ایک قدم دروازے کے باہر ہے، آسمان سے ایک ایسی کڑک آئی کہ سب وہیں ہلاک ہو گئے، اور بادشاہ بھی وہیں مر گیا۔ اپنی بنائی ہوئی جنت کی حسرت اپنے دل میں لیے ہوئے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ اس کی وہ جنت تھی جو اس نے اس دنیا میں بنائی تھی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا، اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے سامنے کوئی چیز کچھ نہیں ہے، چاہے جتنا بھی کوئی انسان امیر ہو، چاہے جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت ہو، یہ تو اسی کی عطا کرتا ہے سب چیزیں۔
وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، یہ اس مالک کی مرضی ہے، لیکن جب تم اسی کے مقابلے میں کھڑے ہوگے تو پھر وہ مالک اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم اتنی روحیں قبض کرتے ہو، آج تک کبھی کسی پہ ترس بھی آیا ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہو کہ فلاں بندے کی روح قبض کرنی ہے اور تمہیں اس پہ ترس آیا ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ 2 مرتبہ مجھے ترس آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ وہ کون ہیں جن پہ تجھے ترس آیا؟ عرض کیا، یا اللہ ایک مرتبہ ایک عورت دریا کا سفر کر رہی تھی، دریا کی لہریں آئیں، کشتی ٹوٹی، کشتی کے ایک تختہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے، وہ عورت اس کے اوپر ہے کہ اس کو درد ذہ کی تکلیف ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی، جو ہی بچے کی ولادت ہوئی آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو۔ یا اللہ اس وقت مجھے رحم آیا تھا کہ یہ کون سا وقت ہے جب آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، اس بچے کا کیا بنے گا؟ فرمایا دوسری مرتبہ تو عرض کی، یا اللہ دوسری مرتبہ اس وقت رحم آیا تھا کہ جب اس بادشاہ نے دنیا میں جنت تعمیر کروائی اور ایسی تعمیر کروائی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی، اپنے دل کے ساتھ اس نے وہ جنت تعمیر کروائی، لیکن جب اس کو دیکھنے کے لیے وہ وہاں پہنچا، اس کا ایک قدم دروازے کے اندر تھا، ایک قدم دروازے کے باہر تھا، آپ نے حکم دے دیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ یا اللہ دوسری مرتبہ مجھے اس وقت اس پہ رحم آیا تھا، اس بادشاہ پہ، کہ کاش یہ اپنی نظروں سے بنائی ہوئی اپنی جنت کو دیکھ لیتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ بادشاہ کون تھا؟ عرض کیا، یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا وہی بچہ جس کے تختے پہ تم نے اس کی ماں کی جان لی تھی اور تو کہہ رہا ہے مجھے رحم آیا تھا، یہ وہی بچہ تھا جس نے آج میرے مقابلے میں کھڑے ہو کر خدائی کا دعویٰ کیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمیشہ اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اس کی کبریائی بیان کرنی چاہیے اور اس کا بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔